اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت فرمایا کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے۔ جو لوگ ان کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے تھے، یہود و نصارہ، کفار، مشرکین، سب کے سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ قرآن پاک نے جو اعلان فرمایا تھا کہ نہ وہ خدا ہیں نہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، وہ بندے ہیں اور رسول ہیں، اور نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں سولی دی گئی، یہ سب کے سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور سب کے سب انہیں مانیں گے۔ آج جو آیت مبارکہ ہے اس میں اہل یہود کے ظلم کا ذکر ہے۔ یہ کتنے ظالم تھے اور کس وجہ سے انہیں دنیا میں بھی ان پر عذاب آیا اور آخرت کا عذاب ابھی ان کے لیے باقی ہے۔ فرماتا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، تو بڑے ظلم کے سبب جو انہوں نے ظلم کیا یہودیوں نے، حرمنا علیہم طیبات احلت لہم وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور ان کے بہت سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ بعض پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے حلال تھیں۔ یہودیوں کے بڑے ظلم کے سبب جو چیزیں ان پر حلال تھیں وہ حرام کر دی گئیں، شریعت کے احکام ان پر سخت کر دیے گئے۔ کس وجہ سے؟ بڑے ظلم کے سبب۔ اللہ تعالیٰ سے عہد کیا اور توڑ دیا نبیوں کے ذریعے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دیں جس کی ہم پوجا کریں۔ یہ وہ لوگ تھے جو ساری نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے عہد توڑ دینا، پھر یہ کہنا کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ چیزیں حرام کر دی جو ان پر حلال تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے، اس سبب سے بھی نبیوں کی طرف جانے سے، نبیوں پر ایمان لانے سے لالچ دیتے تھے پیسوں کا، ان کو کسی طرح بھی روکتے تھے کہ یہ نبیوں پر ایمان نہیں لائیں۔ تو نبیوں کی طرف جانے سے روکنا اللہ کی راہ سے روکنا ہے، اس وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ اگلی بات اللہ فرماتا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور سود لینے کے سبب سود لیا کرتے تھے۔ حالانکہ اور بھی وہ برائیاں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر سود کا ذکر فرمایا کہ وہ سود لیا کرتے تھے۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، انہیں منع کیا گیا تھا اس سے، سود لینے سے تورات میں بھی منع کیا گیا تھا، اس سے پہلے بھی منع کیا گیا تھا، لیکن وہ مانے نہیں۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے کے سبب سود لیتے تھے اور لوگوں کا مال بھی کھا جایا کرتے تھے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے تیار کر رکھا ہے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ جو کفر پر جن کا انتقال ہوگا، کفر پر مریں گے، وہ ان کے لیے عذاب تیار ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو آج الا ماشاء اللہ کوئی ہے جو سود سے بچا ہوا ہے۔ اکثریت سود میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے۔ لوگوں کا مال ناحق کھانا ایک عام سی بات بن چکا ہے۔ اس وجہ سے ان پر عذاب آیا تھا کہ سود لیتے تھے، اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے، اچھے کاموں سے لوگوں کو روکتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت احکام کر دیے۔ ہمارے معاشرے میں آج دیکھیں سود عام ہو چکا ہے، اور لوگوں کا مال کھانا کوئی کام آپ کا بغیر رشوت کے نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود ہم پر عذاب نہیں آتا۔ یہ صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا
کہ ہم پر ویسا عذاب نہیں آتا جو پچھلی امتوں پر آتا تھا۔ حضور نے دعا کی تھی، یا اللہ جیسے عذاب پچھلی امتوں پر آئے ہیں میری امت پر ایسا عذاب نہیں آئے۔ قرآن میں آیت موجود ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ عذاب کیسے کرے محبوب، آپ ان میں موجود ہیں۔ جب اللہ کا حبیب ہم میں موجود ہے، عذاب آ سکتا ہے لیکن حضور ہم میں موجود ہیں تو عذاب نہیں آتا۔ سب سے بڑی برائی کا ذکر ہوا یہاں پر سود کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ شخص اتنا برا ہے جو سود لیتا ہے کہ جیسے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ یہ سود لینا اتنا برا ہے۔ جو شخص اس میں مبتلا ہے وہ اپنے پر غور و فکر کرے۔ یہ سود سے جو جسم بنتا ہے وہ جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا۔ جو چیز آدمی سود سے کھا رہا ہے اور ناجائز کھا رہا ہے، لوگوں کا مال ہڑپ کر کے کھا رہا ہے، یہ سب کچھ اپنے لیے وبال جمع کر رہا ہے۔ 3 پیسے یا 2 پیسے کسی نے کھائے ہوں گے، کل قیامت میں 700 نمازیں اس کو دینا ہوں گی۔ تو جو لاکھوں کروڑوں کسی کے کھا جائے، جو سود کا مال کھائے، دنیا بھی اس کی برباد ہے، آخرت بھی اس کی برباد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے حالات ذکر فرمائے تاکہ لوگ ان کے حالات سے عبرت پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔